میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے اور بجٹ میں پوری سال کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، اس لیے یہ جو بجٹ آج اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، میڈم اسپیکر صاحبہ، ہر بجٹ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ بجٹ عملاً تو یہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور یہ ہماری فائنانس منسٹر کی اور چیف منسٹر صاحب کی خوبی ہے کہ انہوں نے اس کو چھپایا نہیں، اور جو ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اس کی ریزن بھی اس نے بتا دی کہ جو مرکز سے وفاق سے جو ہمیں پیسے آتی ہے، چونکہ انہوں نے جبراً روکی ہوئی ہے، اس عوام کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس خسارے کو یہ صوبائی حکومت اپنی محصولات سے پورا کریں گی۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، سب سے پہلے میں آتا ہوں اس بجٹ میں امن امان کے لیے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ امن امان کے لیے اس صوبے نے پہلی بار 191 ارب روپے رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو 191 ارب روپے بنتے ہیں میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ ہماری ٹوٹل بجٹ کا 11% بنتا ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں وفاق کے ساتھ اور آپ اس کو کمپیئر کریں باقی صوبوں کے ساتھ، تو سب سے زیادہ آبادی کی تناسب سے ہم نے اس پہ پیسے رکھی ہوئی ہے امن امان کے لیے، جس میں بحث ہو گئی کہ اس میں پولیس کے لیے، ان کو اسٹرینتھنگ کرنے کے لیے، ان کو ایکوپمنٹس خریدنے کے لیے، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کے لیے، لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فورینسک لیب جو ہماری صوبے میں نہیں تھا، اس کے لیے پیسے اس میں رکھی گئی ہے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، امن امان کا جو مسئلہ ہے یہ اکیلی اس صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں بھی ہمیں مصنوعی دہشت گردی میں لپیٹا گیا ہے۔ اس صوبے کو علاج سندھ کی حکومت کے پاس نہیں ہے، کہ سب بالکل ان کے پاس بھی نہیں ہے اور ان کی بس میں بھی نہیں ہے، پرسوں بھی پاس بھی نہیں ہے اور ان کی بس میں بھی نہیں ہے۔ پرسوں بھی ایک ایمبولنس آ رہی تھی جس میں ایک میت تھی، تو کچے کے ڈاکوؤں نے مین شاہراہ پہ اس کو روکا، اور میت کے ساتھ جو لوگ جا رہی تھی ان کی گڑیاں، ان کی نقدی، ان کی موبائل، ان کا خواتین کا سونا سارا چھین لیا۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، اس طرح اگر ہم کمپیئر کریں پنجاب کو، تو پنجاب کو جو یہ سب کی ماں جو کہہ رہی ہے، ان کو مریم نواز صاحبہ نے CTD کے حوالے کیا ہوا ہے۔ پنجاب کے عوام پر وہاں بھی CTD والوں نے ابھی تک سینکڑوں قتل کیے، سینکڑوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے جناب اسپیکر صاحبہ۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھ لیں، پرسوں بھی آسٹریلیا سے ایک فیملی آئی تھی چھٹیوں پہ، تو ان کو بھی قتل کیا گیا ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد تھی، اور اس طرح سینکڑوں کیسز آپ پچھلی سال دیکھ لیں کہ پنجاب میں کرائم کی شرح سب صوبوں میں سب سے زیادہ ہے۔ بلوچستان کو BLA نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے، ہم نے 3000 ارب روپے کا جو بجٹ ہم نے دفاع کے نام پہ دیا ہوا ہے، کیا اس میں اس خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہے؟ ہاؤس ان آرڈر پلیز، ہاؤس ان آرڈر پلیز۔ احتشام صاحب، مجر صاحب پلیز، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے پلیز۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ یہاں بھی فضل الہی صاحب پلیز، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی دہشت گردوں کو لایا گیا بھی ہے، اور اس کے لیے وفاقی یا دفاعی بجٹ کے نام سے جو 3000 ارب روپے ان کو ملی ہے، یعنی پورے پاکستان کی بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ ان کو ملا ہوا ہے، تو کیا اس کا حصہ اس صوبے کے لیے نہیں بنتا؟ اچھا، ہم سے 175 ارب روپے مانگ رہی ہے کہ یہ آپ دے دیں، تو میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ 175 ارب روپے تو CM صاحب نے اپنی اس میں اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ تو خان صاحب سے مشروط ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے، تب اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو اٹل فیصلہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ جو امن امان کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس میں وفاق کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ پولیس کے لیے بھی پیسہ دے دے، اور بارڈرز پہ جو لوگ
وہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے لیے بھی پیسے دے دیں، کیونکہ وہاں سے یہ دہشت گرد کس طرح آتی ہے. تو یہ تو ناکامی ہے، فیلئر ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، اب میں آتا ہوں تعلیم پہ اور صحت پہ، میں اس کو کمبائن کرتا ہوں. الحمدللہ یہ صوبہ جو خان صاحب کی ویژن کے مطابق اور جو خان صاحب کی پرائیورٹی تھی کہ تعلیم اور صحت یہ ہماری پرائیورٹی ہے. پرسوں ہماری لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ یہ آپ کی لیڈر کی پرائیورٹی تھی، تو بالکل ہم مانتے ہیں، ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے میڈم اسپیکر صاحبہ کمبائن ہم نے ان کے لیے 803 ارب روپے کا بجٹ دیا ہوا ہے، جو آبادی کی تناسب سے ساری صوبوں سے سب سے زیادہ ہے. یعنی پرسنٹیج اگر اس کا آپ نکالیں، یعنی پنجاب کی آبادی 13 کروڑ ہے، ہماری 4.5 کروڑ ہے. ہم نے 803 ارب کی ہے، اور پنجاب نے جو 13 کروڑ آبادی ہے اور ان کا بجٹ ہزاروں میں ہوتا ہے، انہوں نے صرف 1250 ارب رکھی ہوئی ہے. جناب اسپیکر صاحب، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا تعلیم اور صحت پرائیورٹی نہیں ہے، اور اس لیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، اور اس لیے اس نے تعلیم کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھا ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب، اس بجٹ میں جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، اس میں آؤٹ آف سکول جو چلڈرن ہیں ان کے لیے میرے خیال میں پاکستان میں پہلی بار 5 ارب روپے اس صوبے نے رکھی ہے، اس غریب صوبے نے رکھا ہوا ہے، جس کو ہمارے اپوزیشن کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی خوشائند بات ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحبہ، اگر ہم دیکھ لیں صحت کی مد میں 50 ارب روپے، جو 10 ارب روپے ہم نے صحت کارڈ پہ، جو سارا صوبہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو سارے غریب لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے 50 ارب روپے رکھی ہوئی ہے. MTI کے لیے 80 ارب روپے رکھی ہوئی ہے. اس طرح جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس صوبے میں تعلیم کے لیے ہم نے جو بجٹ رکھا ہوا ہے وہ ساری صوبوں سے سب پرسنٹیج کے لحاظ سے آبادی کی تناسب سے سب سے زیادہ ہے. اس طرح صحت کے لیے بھی جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم صحت میں دیکھیں تو ایک ہم نے جوندون کارڈ متعارف کروایا ہے. جناب اسپیکر صاحب توجہ چاہتا ہوں، جو جوندون کارڈ ہم نے متعارف کروایا ہے، تو اس جوندون کارڈ کو اگر آپ دیکھ لیں اور اس کو آپ سٹڈی کریں تو میڈم اسپیکر صاحبہ، اس جوندون کارڈ میں جو پائلٹ پروجیکٹ اس کا ہے، تو اس میں پہلی جو پائلٹ پروجیکٹ ہے، اس میں 9 لاکھ خاندانوں کو OPD میں جو مفت ادویات ملتی ہے، یعنی وہ مفت ادویات ان کو ملیں گی. تو یہ صحت میں جو ایک نیا سسٹم ہم نے، یعنی پہلی صحت کارڈ تھا، پھر صحت کارڈ پلس ہو گیا، اب جوندون کارڈ ہو گیا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحبہ، اس صحت کے حوالے سے، یعنی جو جس کی بھی 2 بچے پہلی پیدا ہو جائے، اس کے لیے 20,000 روپے رکھی ہوئے اور ان کے لیے مفت علاج رکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس بجٹ میں اس غریب عوام کے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. جناب اسپیکر صاحبہ، میں اگر بات کروں انفراسٹرکچر کی، تو 120 ارب روپے انفراسٹرکچر کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. بلدیات کے لیے ہم نے 90 ارب روپے رکھی ہوئی ہے. جناب اسپیکر صاحبہ، میں جو اس بجٹ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، جو سب صوبوں کی سے الگ منفرد مقام اس میں رکھتا ہے، وہ ہے یہاں پہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اس صوبے میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، بلکہ جو موجودہ ٹیکس تھی ان کو کم کیا گیا ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، جو ٹیکس میں ریلیف دیا ہوا ہے، اس میں انفراسٹرکچر سیس ٹیکس کو 2% سے کم کر کے 7.75% کیا ہے. ہوٹل بیڈ ٹیکس، جو ہماری ہوٹل ایسوسیشن کا سب سے بڑا مطالبہ تھا، ان کو 7% سے کم کر کے 5% کیا گیا ہے. جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، جو 5 مرلے تک جن کا گھر تھا اور وہ پہلے اس کو پہ ٹیکس دینا ہوتا تھا، اب اس کو اس ٹیکس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے. تو یہ احسن اقدام ہے، اور اس سے کم از کم 2 لاکھ گھرانے جو ہے وہ مستفید ہوں گی. میڈم اسپیکر صاحبہ، اس طرح کم آمدنی افراد کی جو لوگ تھے ان کو بھی ٹیکس سے استثناء دی گئی ہے. گریڈ 1 سے گریڈ 6 تک ملازمین ٹیکس سے مستثنیٰ کر دی گئی ہے. کم از کم اجرت 45,000 روپے رکھی گئی ہے، اور وفاق نے وہی اجرت 4
40,700 روپے رکھی ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم پنجاب کو دیکھ لیں تو پنجاب پہ گوبر پہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، اور ابھی ٹوائلٹ پہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، اور ابھی تو وہ جو آئی ٹی منسٹر ہے انہوں نے ایک بل پاس کیا ہوا ہے، اور یہ جو پنجاب میں یہ جو اپنے آپ کو قابل ترین لوگ کہتے ہیں یہ ساری بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ایک بل پاس کیا ہوا ہے کہ جس کی گھر پہ جس کی بھی پراپرٹی پہ اگر کوئی ٹاور لگانا چاہتا ہے یہ جو موبائل وغیرہ کا، تو اگر وہ اجازت نہیں دیتے وہ زبردستی لگائی جائیں گی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ فرق ہے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی حکومت کا، صوبہ خیبر پختونخوا کا اور باقی حکومتوں کا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان سب چیزوں کا کہ یہ جو بجٹ ہے ایک ٹیکس فری بجٹ ہے اور ایک متوازن بجٹ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آخر میں ایک بات آؤٹ آف بجٹ کہوں گا کیونکہ بجٹ سیشن ہے۔ جس طرح سی ایم صاحب نے کہا کہ کچھ کالے چینل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، کردار کشی کرنا چاہتے ہیں، اور جس بھی چینل کی آگے پیچھے ڈیجیٹل لکھا ہوا ہے وہ کالی چینل نہیں ہے۔ پاکستان کی تمام عوام اور نوجوان اس کو عسکری چینل کہتے ہیں، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے خلاف الحمدللہ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گی۔ جو فیڈ چینل ہے، جن کو پیسے ملتے ہیں، جس کو ایک لاکھ کی پیسے ملتے ہیں کہ پلانا منسٹر کو ٹارگٹ کرو، پلانا چیف منسٹر کو ٹارگٹ کرو، پلانا لیڈر کو ٹارگٹ کرو، تو میں اس اسمبلی کی وساطت سے میں انشاءاللہ ایک ہمارے رکن پریویلیج موشن لے کے آئیں گے، اور اس کالی چینل اور اس عسکری چینلوں کو یہاں بھی بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ پروپیگنڈا کروا رہے ہو پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے، انشاءاللہ ان سے حساب لیں گے، اور اس پہ آپ کی رولنگ بھی ہم چاہیں گے۔ تھینک یو میڈم اسپیکر صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جلال خان صاحب کا مائک آن کریں۔